اس کے سنگھاسن پر، اس زبان کے نا، اس کی سیج پر، تو یہ انہی کا حصہ ہے۔ میں درخواست کروں گا آپ سے کہ غزل عنایت فرمائیں۔ یہ بھی غزل ہے، غیر مطبوعہ غزل ہے۔ جی جی مطلب عرض کیا ہے، دوستوں نے میرے بدلے ہیں ٹھکانے کیسے، دوستوں نے میرے بدلے ہیں ٹھکانے کیسے، وقت بدلا ہے تو بدلے ہیں زمانے کیا کیسے، بات ہے، واہ واہ واہ، دوستوں نے میرے بدلے ہیں کیا منہ بولتے ٹھکانے ہوئے مصرے ہیں کیسے، وقت وقت بدلا ہے تو بدلے ہیں زمانے کیسے، ہاں ہاں ہاں، میرے اندر کے مصنف نے بدل دی دنیا، میرے اندر کے مصنف نے بدل دی دنیا، طنز کے رنگ میں رنگ ڈالے افسانے کیسے، طنز کے رنگ میں رنگ ڈالے افسانے کیسے، فسانے معاف کیجیے گا، کہ طنز کے رنگ میں رنگ ڈالے فسانے کیسے، وقت کی راہ میں یادوں کے نشاں ہیں باقی، وقت کی یاد میں، وقت کی راہ میں یادوں کے نشاں ہیں باقی، بھول پائیں گے اسے دوست پرانے کیسے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آگ پر چل کے کوئی پا نہ سکا منزل کو، آگ پہ چل کے کوئی پا نہ سکا منزل کو، عشق نے یوں تو بنائے تھے دیوانے کیسے، ابھی آپ نے فرمایا تھا فرحات شیرین رانجھا وغیرہ، آگ پہ چل کے کوئی پا نہ سکا منزل کو، عشق نے یوں تو بنائے تھے دیوانے کیسے، جب کبھی کھیت میں پچھاؤ ہوا چلتی تھی، واہ، جب کبھی کھیت میں پچھم سے جو ہوا چلتی تھی، جب کبھی کھیت میں پچھاؤ ہوا چلتی تھی، کوئٹے کی ہوا چلتی، بالیاں دھان کی گاتی تھی ترانے کیسے، واہ 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 واہ، ہم لڑکپن میں کبھی کھیل میں پھنس جاتے تھے، ہم لڑکپن میں کبھی کھیل میں پھنس جاتے تھے، گھر میں اماں سے بناتے تھے بہانے کیسے، ابھی بھائی نے ہمارے اماں کا ذکر کیا، ہم لڑکپن میں کبھی کھیل میں پھنس جاتے تھے، گھر میں اماں سے بناتے تھے بہانے کیسے، اور مقصد کیا ہے کہ پیار اور اخلاص کی باتیں ہیں کتابی سوالے، پیار اور اخلاص کی باتیں ہیں کتابی سوالے، کہہ گیا کوئی ابھی مجھ سے نہ جانے کیسے، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ لوگ نا جن کی زبان اردو نہیں ہے، یہ لوگ جو جس طرح سرپرستی کر رہے ہیں، اس کی ترویج و وقع میں جو نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، دیکھیں نا اس دن میں بھول گیا تھا اپنے صالح اچھا صاحب نا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا نام ان کا، میرے بہت پیارے دوست، اور وہ جو کہ ترقی پسند گروپ کے ہراول دستے میں شامل اور ترقی پسند شاعر کے میں نمائندہ شاعر کہلاتے تھے، ابھی ان کا 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے، نیو یارک میں رہتے تھے، اپنے گجراتی مانس عادل منصوری صاحب، بڑے پیارے، میرے بہت پیارے دوست تھے، ان کو انڈیا پورا ان کو لوگ نا ان کو ہاتھ چومتے ہیں، ان کے وہ گجراتی، ان کے کلام دیکھیں، ان کی غزلیں دیکھیں، یعنی شمس الرحمان فاروقی صاحب جیسے لوگ اپنے یہ اپنے یہ جو اپنے جو یہاں بہت آتے رہتے ہیں نا اپنے نہیں وہ جو ہندو ہیں، اچھا ستیہ پال آنند بھی بہت ان کے وہ مانتے ہیں، اور وہ نقاد ہیں، دیکھیں اب یہ میرے گوپی چند نارائن صاحب ہے نا، یہ لوگ ان کو ایک طرح سے پوجتے ہیں، وہ ہراول دستے میں شامل تھے، عادل منصوری صاحب، وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ گجراتی ہیں، ان کی مادری زبان اردو نہیں، ان کا کلام پڑھیں آپ، ان کا میں آپ کو دوں گا ان کا مجموعہ کلام، وہ یہاں بہت آیا کرتے تھے، ہر سال یہاں پر ہماری جو گجراتی کمیونٹی ہے نا، یہ سالانہ مشاعرہ کیا کرتی تھی، گجراتی مشاعرہ کرتے تھے، اور یہ لوگ مجھ پہ ستم کرتے، مجھے بلایا کرتے تھے، چونکہ میں گجراتی بول بھی لیتا ہوں، سمجھ بھی لیتا ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں آتا مجھے باہر آپ کی طرح، مجھے بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا نا، تو بلایا کرتے تھے مجھے، اور وہ نا ہمارے بہت سارے گجراتی دوست ہیں، تو ان کا بھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو نا گجراتیوں نے مطلب اردو زبان کو اتنا کام کیا ہے اس کے لیے نا، اور پھر یہ کہ سب بڑی بات ہے کہ پاکستان کے جو بانی قائد اعظم محمد علی جی نا، تو حقیقت یہ کہ انہی لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، جس طرح پنجابیوں نے، گجراتیوں نے، اپنے سندھیوں نے، اور جو اپنے یہ بلوچوں نے، اور اپنے پشتونوں نے، سب نے مل کے نا گجرات زبان کو، ہماری زبان کو قائم، ہماری کیا مطلب، ہم سب کی زبان کو اب تک قائم کیا ہوا ہے،
تو یہ بتائیے جناب اپنے گوہر امروی صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کی کتابیں آ رہی ہیں، مجموعہ آ رہے ہیں بھائی، ماشاء اللہ آپ کا اتنا بہت سارا کلام ہے، تو آپ اس کا کچھ کام کر رہے ہیں آج کل، ترتیب دے رہے ہیں آپ مجموعہ اپنا؟ زلفی بھائی یہ سب آپ کی حوصلہ افزائی ہے، ورنہ یقین جانے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی شاعری کو اشاعت کے لیے آگے کر سکوں کچھ. تو آپ جس طریقے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو مگر دیکھیں نا، نیت تو کرنی چاہیے انسان کو، اگر آپ کو عزم کرنا چاہیے نا. اور یہ ہے کہ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو جب کہے جو فصل بوئے اس کو فوراً اس کو موسم پہ کاٹ لے. صحیح بات ہے نا. اس سے پہلے کہ نا آپ ماشاء اللہ عمر آپ کی بڑھی، آپ کی تو آگے تو پوری زندگی ابھی پڑی ہے نا. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خود احتسابی آپ میں آ جائے گی، آپ کہیں گے یار یہ تو کیا بچپنا کا کلام ہے، یعنی اس میں پختگی نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ اور آگے بڑھیں گے تو یہ کلام ضائع ہو جاتا ہے. تو ضروری ہوتا ہے نا کہ آپ کا ابتدائی کلام نا چھپنا بہت ضروری ہے. ہر چیز آپ کی تیار ہے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ تو میں تو یہ آپ سے درخواست کروں گا، ہمارے ناظرین بھی یقین آپ کے تمام دوست آپ سے کہتے ہیں کہ سنجیدہ ہو جائیے اس سلسلے میں بھی نا. سارے کام ہوتے رہتے ہیں، سارے اخراجات ہوتے رہتے ہیں میرے بھائی، اور لیکن یہ کہ یہ کام پہ ہونا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مجھے ہمت دے رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا اعتماد ہمارے ناظرین کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ نا. انشاءاللہ امید ہے کہ نا اس سال میں نا آپ کی کتاب آ جانی چاہیے جیسے انشاءاللہ. سلام. تو ناظرین، ہمارے ادبی مجلہ کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے شہر میں جو ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور ادبی اجتماعات ہوتے ہیں، اور ہم جیسا دیکھتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. اور یہ سلسلہ اب سے نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے گزشتہ 40 سال سے، میں یوں سمجھیں کہ 1972 میں نے یہاں مائیگریٹ کر کے آیا تھا. اس زمانے سے جب کہ مٹھی بھر لوگ یہاں ہوا کرتے تھے، اردو بولنے والے، اردو کے پروردہ اور اردو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے. اور چونکہ ان میں بھی بڑے چوٹی کے لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے اپنے عزیز احمد صاحب ہوا کرتے تھے، پروفیسر اپنے حفظ الکبیر قریشی صاحب ہوا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے ان اداروں کی بنیادیں ڈالی ہیں. اس کے بعد نہ سلسلہ جاب تک جاری ہے. سب سے پہلے یہاں پر انجمن اردو سوسائٹی آف کینیڈا بنی تھی، اور یہ کہ یہ سلسلہ چلتا آیا اور ہم تک پہنچا ہے. اور جب یہاں میں مستقل میں یہاں پر آ گیا ہوں، تو اس کے بعد حفظ الکبیر قریشی صاحب نے مجھے اس کا جنرل سیکریٹری بنا دیا تھا. اور ان کے انتقال کے بعد پھر میں نے اس سلسلے کو لے کے چل رہا ہوں. میرے ساتھی جو میرے دوست ہیں، آپ لوگ جو ہے نا مجھ سے تعاون کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ادارہ قائم رہے. اس کے علاوہ بہت سارے رائٹرز فورم ہے، انجمن، اور یہ کہ حلقہ ارباب ذوق ہے، اور اس کے علاوہ اور جناب بزم فانوس ہے، اور غالب اکیڈمی ہے. میں کسی کا نام بھول رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. بہت سارے ادارے یہاں پر قائم ہیں. ہر شخص اپنے ذاتی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی اور یہ کہ اجتماعی طور پہ بھی بڑی نہایت سنجیدگی کے ساتھ، محنت و لگن کے ساتھ یہاں پر اردو کی ترویج و بقا کے لیے کام ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ان کا ساتھ دیں، ان سے تعاون کریں، اور یہ کہ تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے ہمارے بعد بھی. میں آپ دونوں حضرات کا بے حد ممنون ہوں، آپ لوگ تشریف لائے. ہم نے ہمارے اپنے ادبی مجلے کو سجایا، ہمارے ناظرین کے لیے اتنا خوبصورت کلام پیش کر کے نا ان کے لیے بھی روح کی تازگی و بالدگی کا سامان کیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے کا اب وقت ختم ہوتا ہے. اگلے شمارے کے ساتھ تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. جینوز پیزا، برمپٹن.